بنگلہ دیش میں اس وقت پروٹیسٹ چل رہے ہیں. آپ سب کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا. بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس طرح کچھ ہونا چاہیے, بیکاز پاکستان کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو بھی اس وقت کام کر رہی ہے وہ عوام کے فیور میں نہیں ہے. ٹیکس بہت زیادہ لگ رہے ہیں. آئی پی پیز کا ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. بجلی کی پرائسز بہت زیادہ اوپر جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. دیر لاٹس آف ایشوز ہیں. پاکستان کی عوام کو بھی اس طرح سڑکوں پہ آنا چاہیے, اور دے شوڈ ڈو سم تھنگ وچ از سملر ٹو واٹ اسٹوڈنٹس ان بنگلہ دیش آر ایکچولی ڈوئنگ. آئی تھنک یہ جو خواہش ہے, تو ٹھیک ہے, خواہش تو ہو سکتی ہے آف کورس, بٹ کیا اگر ہم یہ پریڈکٹ کرنے کی کوشش کریں کہ از اٹ ریئلی پاسبل اور ناٹ, تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو اوور آل پولیٹیکل جو میک اوور ہے, مطلب وہ اٹ از ویری مچ فریگمنٹڈ اینڈ ڈیوائڈیڈ. کوئی ایک آپ کو گروپ ڈومینیٹنگ سچویشن میں نہیں ملے گا. مطلب کوئی بھی ایسا گروپ نہیں ہے جو گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو ریزسٹ کر سکے. تحریک انصاف کسی حد تک ایک نیشنل پارٹی کے طور پہ ابھر کے تھوڑی سی سامنے آئی تھی, بٹ اس کی صورت حال آپ کے سب کے سامنے ہے. تو اٹ کی ناٹ ریلی پاسبل کہ وہ اب جو باقی جو ہیں وہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اور پی 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 یہ سب ملتے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ کرتے ہیں. بٹ ابھی رائٹ ناؤ دے سب کے سب حکومت میں بیٹھے ہوئے, تو وی کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ دے آر گوئنگ ٹو کم آؤٹ موسٹ لائکلی. تو رائٹ ناؤ وی ڈونٹ ہیو اے ویری ایکٹیو اپوزیشن. جماعت اسلامی شور مچا رہی ہے آف کورس, اور بٹ انٹرسٹنگلی جماعت اسلامی کو بہت زیادہ پاکستان کی عوام شاید سپورٹ نہیں کرتی, اور اگر کرتی بھی ہے تو وہ بہت سائلنٹ قسم کے سپورٹرز ہیں. اور اگر پروٹیسٹ ہوتا بھی ہے جماعت اسلامی اگر کرتی بھی ہے تو وہ ایک سرٹن پارٹی کی اس میں ڈیفینیشن میں یا اس کی ہیڈ کے اندر اس کو ڈال کے اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں ایک سرٹن کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا سا ہنگامہ کر رہے ہیں, تو وہ اتنا پولیٹیکل پریشر جنریٹ نہیں کر پاتا ایونچولی ایز اے ریزلٹ آف دیٹ. تو انٹرسٹنگلی ہاؤ دس ایکچولی ہیپنڈ ان بنگلہ دیش. بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں تو ایک جو حکومت ہے وہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح وہاں بیٹھے ہیں پچھلے پتہ نہیں کتنے 15-20 سال سے, مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں ہے. اور ان کا اسٹائل ڈکٹیٹروں والا ہے, نیپوٹزم بھی ہے. بیسکلی جو اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے نیپوٹزم کے خلاف ہو رہا ہے. نیپوٹزم بولیں یا کرونیزم بولیں اس کو, کرونیزم شاید ایک بہتر اصطلاح ہے. تو اب وہ جب ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ ایک پارٹی بیٹھ کے حکومت کر رہی ہو اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بہت زیادہ اچھی بھی نہیں ہو, بہت بڑی تعداد آپ کی عوام کی پریشان ہو, یوتھ جو ہے وہ انمپلائڈ ہو, اور اکنامک حالات آپ کے اچھے نہ ہو, اور بہت بڑی تعداد وہاں سے بھی بھاگنا چاہ رہی ہو. وہاں کے جو سرویز ہیں کہ کتنے بنگلہ دیشی وہاں سے دوسری کنٹریز میں جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں, تو وہ نمبرز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ کوئی 75 کا نمبر آ رہا ہے, کہیں میں نے 84 کا نمبر ملا تھا, دوبارہ مجھے وہ ریفرنس ملا نہیں. کہیں پہ وہ 50+ ہے. مطلب دیر آر ملٹیپل سرویز جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میجورٹی آف دا بنگلہ دیشی پاپولیشن ڈو ناٹ وانٹ ٹو لیو ان دا کنٹری, اور اس کی وجہ ایک اکنامک کنڈیشنز ہیں آف کورس. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے ایک یا ان کے سپورٹرز یا بہت سارے لوگ پاکستان میں کچھ عرصے سے بنگلہ دیش کی بڑی ایک اچھی پکچر پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, تو وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. The picture they were presenting was not obviously accurate. تو وہاں پہ سچویشن کچھ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ڈکٹیٹر کی طرح بیٹھی ہوئی ہے, اور ان کی پالیسیز از ناٹ ویری مچ ان فیور آف دا کامن مین. اینڈ سبسیکوئنٹلی جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو باقی جتنے بھی ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے آٹومیٹکلی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں. ان کو بہت ساری پارٹیز کی اس طرح کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو سبسیکوئنٹلی وہ ہوا وہاں پہ, اور وہ مطلب ایک کامن اینیمی جو ہے نا وہ آپ کو یونائٹ کر دیتا ہے. تو اب ان پاکستان اب سچویشن از کوائٹ اپوزٹ, کیونکہ ہر پارٹی جو ہے ایک دوسرے کو اپنا کمپیٹیٹر کے طور پہ دیکھ رہی ہوتی ہے.
تو آپ کی جو اپوزیشن ہے نا وہ صرف ایک اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، وہ ہر دوسری پولیٹیکل پارٹی ہے. تو جب اتنا ڈیوائڈڈ معاملہ ہو تو ایونچولی وہاں پر کسی قسم کا پروٹیسٹ، آپ چھوٹے موٹے پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں، آف کورس جماعت اسلامی والے کر لیں گے 2-4 دن، ٹی ایل پی والے کچھ کر لیں گے. سوال ہمیں بیسکلی یہ پوچھنا چاہیے پاکستانی کانٹیکس میں کہ یہ جو سارے گروپس ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سارے ریلیجیس موومنٹس ہیں، JUIF اور جماعت اسلامی اور TLP اور دیر آر مینی ادر گروپس. ابھی ریسنٹلی میں وکیپیڈیا پہ سرچ کر رہا تھا تو ایک کوئی اللہ اکبر تحریک بھی ہے، آئی ڈونٹ نو، محمد اسلم ربانی صاحب کوئی ہیں. تو عجیب ایک لمبی لسٹ ہے وکیپیڈیا کے پیج کے اوپر. آئی ڈونٹ نو اف آئی کین شو یو. اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو یہ اتنی لمبی چوڑی کوئی لسٹ ہے مختلف پارٹیز کی جو یہاں پر وکیپیڈیا کے پیج کے اوپر نظر آ رہی ہے. تو اب اتنے سارے اگر یہاں پر گروپس بنے ہوئے ہیں تو یو کی ناٹ ایکسپیکٹ دیم ٹو. تو جو پرائمری کام کرنے کا ہے نا تو وہ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن ڈیولپ ہو جس میں سب جتنے بھی ڈفرینٹ گروپس ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اپنے ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کر کام کریں. ٹھیک ہے. تو جب تک یہ ڈفرینسز ختم نہیں ہوں گے، جب تک یہ گروپس ملیں گے نہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں، جب یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گی اور جب یہ سب مل کے قوم کا فائدہ نہیں سوچیں گی سبسیکوئنٹلی، وی کی ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ ٹو ایکچولی ہیپن ان پاکستان وچ از سملر ٹو واٹ از ہیپننگ ان بنگلہ دیش. تھینک یو.